وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریف و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو جس موضوع کے حوالے سے ہوئی تھی وہ موضوع ہے سلفیت اور اس کے حوالے سے الزام تراشی. بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش یہ کی گئی تھی کہ اسلام کے خلاف، حق کے خلاف اہل باطل ہر زمانے میں سرگرم رہے اور مختلف انداز سے اسلام کے خلاف ان کی کوششیں جاری رہی. کوشش کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، پروپیگنڈا کرنا، الزام تراشیوں سے کام لینا، اور آگے یہ بتلایا گیا تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں
اپنی کوششوں میں کامیاب اس وقت ہوتی ہیں جبکہ اندرونی سطح پر کچھ کام کرنے والے لوگ ان کو مل جاتے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی، کہ اندرون کے لوگوں نے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو کامیاب بنایا ہے اور ان کی کوششوں کو انجام تک پہنچانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ ملک کے تو بڑے اور نامور اداروں کے دو ذمہ دار اور منسلک افراد کی طرف سے میڈیا میں کچھ اس قسم کی باتیں آئی کہ جس سے ایسا محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کے دو مکاتب فکر کو آپس میں بھڑانے کی کوشش ہو رہی، بھڑانے کی. دو لوگوں نے اپنے اپنے بیانات دیے. اب ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایجنٹ کے طور پر کام کیا یا باطل کے آلے کار بن کر انہوں نے یہ زہر افشانی کی، ضروری نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کہ ان کے دلوں میں سلفیت سے دشمنی ہے، دشمنی. تو اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے، ایک خاص نام ہے جس کو اچھالا جا رہا ہے اور جس کی بنیاد پر پورا عالم اسلام کٹگڑے میں کھڑا ہے. جو حملے ہوئے ان کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا اسلام نشانے پر ہے، تو ایک خاص عنوان کی بنیاد پر. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اپنی دشمنی اسی نام سے نکال لی جائے. دلائل کی بنیاد پہ تو بہت پریشان کرتے رہے ہے نا، جس کو تشدد کا نام دے رہی ہے. تو دلائل کی بنیاد پر یہ بہت پریشان کرتے رہے. تو اب ایک نام ہے کہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اپنا پلہ جھاڑو اور سارا کا سارا الزام ان کے کھاتے میں ڈال دو، تو شاید اپنے بچنے بچانے کا بھی سامان ہو جائے گا اور دشمن سے انتقام کی صورت بھی نکل آئے گی. تو اس لیے دہائی دی گئی کہ جب تک دنیا میں یہ سلفیت ہے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکے. سلفیت تشدد کا نام ہے، تشدد کا، یہ افتراق پھیلانے والی جماعت ہے. یہ جماعت جیسے وجود میں آتی ہے ان کی مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، ان کا فرقہ الگ ہو جاتا ہے. یہ تکفیریوں کی جماعت ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو کافر بنا کر چھوڑ دیا انہوں نے وغیرہ. اس قسم کی باتیں کی گئی. تو اب آلے کار ہیں یا انتقامی جذبے کے تحت باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ اپنے معاملے کو انجام دینے والا ہے. ہمارے سامنے جو بات ہے وہ یہ کہ دہشت گردی کو اور سلفیت کو ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلفیت کو داعش سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور سرچشمہ عالم اسلام کی دو عظیم شخصیتوں کو قرار دینے کی کوشش ہو رہی ہے. کون ہے وہ؟ تو ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو تنظیم ہے نا داعش، اس کے جو اعمال ہیں اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ دراصل انہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اور انہوں نے اپنی فکر اور
اور اپنا عمل انہی لوگوں سے اخذ کیا. بات سیدھے سادے انداز میں یہ کرنی ہے آپ کے سامنے کہ آخر ابن تیمیہ کون ہے اور محمد بن عبد الوہاب کون ہے اور ان کے نام کا استعمال کیوں ہو رہا. تو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ باطل کو جن سے زگ زیادہ پہنچتا ہے وہ شخصیتیں ان کے نشانے پر رہتی ہیں. اسلام کو قوت جن سے ملتی ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص فرقے کے درمیان سب سے زیادہ متہم ہے اور سب سے زیادہ ان سے تبرہ کا اظہار کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو انہوں نے قوت دی, اسلام کی ترقی کا باعث بنے. تو ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ان دو شخصیتوں کے ساتھ بھی ہے. میں نے یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو سنبھالا دیا جبکہ عرب میں عام بغاوت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی, مرتد ہو گئے تھے لوگ. مانعین زکوٰۃ تھے ایک طرف, مدعیان نبوت تھے وغیرہ وغیرہ, ہر ایک کے خلاف بہادری, عزیمت اور ہمت کا ثبوت دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو گویا کہ سنبھالا دے دیا, سنبھالا. اس سے پہلے حضرت علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا میں نے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دو لوگوں کے ذریعے سے دو موقعوں پر اسلام کو قوت دی. تو ایک ابو بکر ہیں یوم ردہ کے زمانے میں, ارتداد کے زمانے میں ان کے ذریعے سے قوت ملی اسلام کو, اور دوسرے احمد ابن حنبل ہے کہ فتنے کے زمانے میں, فتنہ خلق قرآن کے زمانے میں اسلام کو ان کے ذریعے سے زندگی ملی. تو ان کے ذریعے سے زندگی ملی, نشانے پر رہتے. ابن تیمیہ بھی زندگی دینے والے اسلام کو, زندگی. حالات کیا تھے اس وقت جب کہ ابن تیمیہ نے آنکھیں کھولی تھی اس کائنات میں. تو اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابن تیمیہ کے خلاف جس نے آواز بلند کی ہے آج تو اس کا نامہ یعنی چچیرا نامہ ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک سیریز ہے کتابوں کی, تاریخ دعوت و عزیمت. تاریخ دعوت و عزیمت اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کی فکر اور ان کے نظریے کے مطابق جن لوگوں نے عزیمت اور دعوت کا کام کیا ان کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے. تو پہلی جلد لکھی پہلی صدی ہجری اور بعد کی صدیوں کے لیے کئی ایک شخصیات کا ذکر کیا انہوں نے, لیکن جب دوسری جلد لکھی انہوں نے تاریخ دعوت و عزیمت کی تو اس پوری دوسری جلد, ضخیم موٹی لمبے سائز کی کتاب ہے یہ, تو پوری کی پوری دوسری جلد انہوں نے کس کے لیے خاص کر دی معلوم ہے؟ ابن تیمیہ کے لیے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے لیے. تو حالات کا پورا نقشہ کھینچا ہے. عالم اسلام تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, صوفیت کی مار ہے اور متکلمین کا غلبہ ہے, صفات کے سلسلے میں تعویلیں ہو رہی ہے, قبر پرستی عام ہے, تاتاریوں کی یورش ہے, حملے ہیں. حالات تقاضا کر رہے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو کہ جو امت میں ایک نئی حرکت, ایک نیا خون اور ایک نئی زندگی کی روح پھونک دے. ایسے شخص کا انتظار ہے دنیا کو. لکھا کہ دنیا کو یہ شخص یا ایسی شخصیت ابن تیمیہ کی شکل میں ملی ہے. ابن تیمیہ, ابن تیمیہ کون تھا؟ کہنے والے نے کہا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آج کی تاریخ سے, ہماری تاریخ سے حدیث کے سلسلے میں گفتگو ہو اور ذہبی کا نام نہیں آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے ذہبی کے نام کے بغیر. تو اس ذہبی نے لکھا کہ میں اگر خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان قسم کھا کر کہوں, قسم کھا کر
قسم کہ ابن تیمیہ جیسا کوئی شخص اس امت میں پیدا نہیں ہوا، میری آنکھوں نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا، اور خود ابن تیمیہ کی آنکھوں نے بھی ان کے جیسا کوئی نہیں دیکھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قسم غلط نہیں ہوگی، میری قسم ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے لکھا؟ یہ ذہبی نے۔ تو یہ ابن تیمیہ اپنے نہیں، دوسرے بھی جو بڑے بڑے مخالفین ہیں، علم کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، بڑے مخالفین تو ان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ تھے، اور آپ کو پڑھنا ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی کتاب تذکرہ پڑھیے، والہانہ انداز میں ذکر کیا، کہا کہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے، ابن دقیق العید، علامہ سبکی، اور فلاں، لیکن کوئی نہیں چمکا، کوئی نہیں، اور کسی کا نام دنیا نہیں جانتی جس طرح ابن تیمیہ کو پہچانتی ہے دنیا۔ فرق کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ تو بڑے بڑے لوگ اس دور میں موجود تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ابن تیمیہ کی مخالفت کی، اور شدید قسم کی مخالفت کی۔ تقی الدین سبکی نے بڑی مخالفت کی ابن تیمیہ کی، لیکن تقی الدین اور ابن دقیق العید نے مخالفت کے باوجود، ابن دقیق العید نے کہا کہ میں جب ابن تیمیہ سے ملا، ملاقات کی، بڑے محدث ہے ابن دقیق العید، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے میں ملا تو اس وقت سے میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے، وہ نظارہ ہے میرے سامنے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابن تیمیہ کے سامنے علم پورا پھیلا کر رکھ دیا گیا، علم ہے نا، جس کو چاہتے لے لیتے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے، جس کو چاہتے لے لیتے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے۔ تو یہ علم کا معاملہ ہے، یہ اور اخلاص کا معاملہ کیا ہے؟ تو تقی الدین سبکی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اس شخص نے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور یہ سب کچھ اس نے اللہ ہی کے لیے کیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ تقی الدین سبکی، جو بڑا مخالف ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا عقیدے کے مسئلے، بڑا مخالف ہے، اور کیا ہے؟ تو قلم سے بھی جہاد، زبان سے بھی جہاد، کن کے خلاف جہاد؟ تو تاتاریوں کے خلاف تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا انہوں نے، اور زبان سے اور قلم سے۔ بات ذرا غور کر لیجیے گا، کن کے خلاف؟ تو صوفیوں کے خلاف۔ ذرا ایک نقطہ بیان کرنا ہے، صوفیوں کے خلاف لڑائی کی انہوں نے، صوفیوں کو۔ تو ابن عربی کے وحدت الوجود کے فلسفے کی کو بخیہ ادھیڑ کر رکھ دیا، اور قید خانے میں جا کر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ لمبے عرصے تک رہے اسی مسئلے کی بنیاد پر۔ صوفیوں، متکلمین، شیعیت، سب کے بخیے ادھیڑے۔ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، منہاج المسلم ہے، القول الصحیح ہے، اور الصارم المسلول ہے، اور فلاں کتابیں، جس کی موضوع پر کتاب لکھی ابن تیمیہ نے، حق ادا کر دیا۔ اب دوسرے کو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، علماء نے کہا ہے کہ دوسرے کو، جس نے پڑھ لیا ابن تیمیہ کو، اس کو دوسروں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شخص ہے، اس کا نام کیوں اچھالا جا رہا؟ کیوں اچھالا جا رہا؟ تو میرے ذہن میں ایک بات ہے نا، صوفیت اور سلفیت کو ٹکرانے کی بات ہو رہی ہے نا، صوفیت اور سلفیت کو ٹکرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ابن تیمیہ بڑا دشمن ہے۔ دشمن کیا ہے؟ خیر خواہ ہے، لیکن دشمن سمجھتے لوگ، تو بڑا دشمن ہے صوفیوں کا۔ اس کے نام کو اچھالا جائے، اور اس طرح اچھالا جائے کہ سب صوفیت سے نسبت رکھنے والے ایک ہو جائیں، سلفیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ منشا ہے۔ اب بات جو کہی گئی وہ کیا ہے کہ دہشت گردی افکار ابن تیمیہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ سوال یہ ایک لکھنے والے نے لکھا کہ اگر ابن تیمیہ کے افکار سے دہشت گردی جنم لیتی ہے تو ابن کثیر، علامہ ذہبی، ابن قیم اور اسلامی تاریخ کے روشن ستارے کہ جن پر علمی اعتبار سے اسلام ناز کر سکتا ہے، جن کو دوسروں کے مقابلے میں پیش کر سکتا ہے، یہ سب کون تھے؟ ابن تیمیہ کے شاگردی تھے نا، شاگردی تھے، تو ان کو بڑا دہشت گرد ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ دہشت گرد ہے، ان سب کی کتابوں کو نکال دو اپنی لائبریریوں سے، اور پھر یہ بتلاؤ کہ دیکھو تمہاری لائبریری مکمل ہوتی ہے کیا؟ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ابن کثیر کو نکال دیا جائے تو لائبریری کون سی اچھی اور مکمل ہو سکتی ہے؟ ابن قیم کو نکال دیا جائے اور حافظ ذہبی کو نکال کر پھینک دیا جائے تو کون سی لائبریری ہوگی کہ جس کو لائبریری کہا جائے، اسلامی لائبریری کہا جائے؟ نہ۔ تو یہ سب کون ہے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ تو ابن تیمیہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو۔ دوسرے کون ہیں؟ تو امام محمد بن
عبد الوہاب. اور مختصر طور پر ایک بات سمجھ لیجیے آپ کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے، ان کے جو خیالات ہیں، وہ سارے کے سارے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ماخوذ انہوں کو پڑھا انہوں نے، اور اپنے وقت کے مطابق انہوں نے کام کیا. تو جس طرح وہاں تاریخیہ تھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اسی طرح یہاں بھی تاریخیہ تھی. تاریخیہ دوسرے نے لکھا، عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام پردے میں چھپ گیا تھا، شجر و حجر سب کو پوجا جا رہا تھا، سب تھا، اسلام نہیں تھا. تو ایسے میں آنکھ کھولی کب؟ تو 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے نا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش اور محنت شروع کی، قبر پرستی کے خلاف سمجھائے لوگوں کو، اور کہا کہ یہ شرک ہے. تو اب تو پوری دکانیں سجی ہوئی ہے. تو جن کی دکانیں سجی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تعلیمات ہے اور یہ دعوت ہے نا، یہ ساری دکانوں کو خراب کر کے رکھ دے. تو پروپیگنڈے، اشتہارات، اور پھر انگریزوں کی سازشیں اور عثمانی ترکوں کی مصیبت کے جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو نہیں سمجھا، ان کو غلط سمجھا دیا گیا وغیرہ، جو کچھ بھی بات ہو، تو سبوں نے مل کر بدنام کرنے کی ٹھان لی. محمد بن عبد الوہاب کیا ہے تو دوسروں سب کو کافر کہتا اور سب کو قتل کرنے والا ہے. ہمارے سید سلمان حسینی ندوی نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے. کیا کہا؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے حوالے دیے. سوال یہ کہ کن کے حوالے دیے آپ نے؟ کن کے؟ تو ایک ہی شخص ہے جس کا حوالہ چلتا، دوسرے لوگوں نے انہی سے لیا. وہ علامہ زینی دہلان ہے، مکہ کا ایک محدث ہوتا تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جلنے والا. تو انہی کی آواز ادھر بھی پہنچی ہندوستان میں، اور ہندوستان میں جن لوگوں نے بھی لکھا، دہلان ہی کی کتابوں کی بنیاد پر لکھا ہے، انہی کی بنیاد پر بات جو کہنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ندوے کا ایک فرد اور ایک ندوی فاضل یہ زبان استعمال کر رہا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہ وہ دہشت گرد تھے، تکفیری تھے، دوسروں کو کافر کہنے والے تھے وغیرہ وغیرہ. اور حوالہ کن کا دے رہا ہے؟ زینی دہلان کا حوالہ دے رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ندوی فاضل تھا، نام ہے مسعود عالم ندوی، کہ جس نے اردو زبان میں بھی کتاب لکھی اور عربی زبان میں بھی کتاب لکھی. محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مسلم. محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم جس پر ظلم کیا گیا اور بدنام جس کو بدنام کیا گیا، ایسا مسئلہ تھا محمد. اور پورا کچا چٹا نکالا انہوں نے کہ یہ جو زینی دہلان ہے، یہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھتا کہ وہ ایسا ہے، اور یہاں تک لکھا اس نے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا لیکن کر نہیں سکا. اب کدھر سے پتا چلا؟ دل میں جھانک لیا اس نے، یہ کیسا کیا پتا نہیں. تو کرنے والا تھا لیکن نہیں کر سکا، تکفیری ہے، ہر ایک کو قتل کر دیتا وغیرہ وغیرہ. تو مسعود عالم ندوی نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں اس کائنات میں موجود ہیں، کوئی ایک کتاب بھی ایسی محمد بن عبد الوہاب کی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس سے تکفیر کی بات سامنے آتی ہو. تو دوسروں کو انہوں نے کیا کہہ دیا ہو؟ کافر، اور کافر کی بنیاد پر قتل کرنے کا فرمان جاری کیا انہوں نے. یہ جو دہلان ہے نا، یہ خیالات کی بنیاد پر کام کرتا ہے، ظن کی بنیاد پر یا پھر افتراءات کی بنیاد پر، یعنی الزام تراشیوں کی بنیاد پر. تو اس نے الزام تراشیاں کی اور باتیں آگے پھیلائی گئی. ہندوستان میں بھی لوگ متاثر ہوئے. بات دلچسپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ادھر سنیں گے. ہندوستان میں لوگ متاثر ہو گئے. صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا گیا مضمون میں. اب جو پڑھے ہیں ان کو ذرا بات سمجھ میں آئے گی زیادہ. ان کا بھی حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے بھی لکھا محمد بن ایسا تھا، تو وہ بھی متاثر تھے. ہندوستان میں دیوبند کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے شہاب ثاقب. تو انہوں نے لکھا یہ کذاب تھا، ظالم تھا، اور فلاں تھا لکھا. تو اب یہ بات عربوں کے یہاں پیش کی گئی کہ یہ تو انہوں نے ایسا اور ایسا لکھا ہے. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک یار غار ہوتے تھے، یعنی بالکل جگری دوست، دونوں ایک ساتھ رہنے، نخلوں میں رہتے تھے. کون ہے؟
تو مولانا منظور احمد رومانی، منظور احمد مشہور نام ہے دیوبندی حلقے میں اور ہندوستان کے مشہور عالم ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب یہ لکھی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہاں جو باتیں کہی گئی دیوبندی حلقے کی طرف سے، حسین احمد مدنی نے لکھی وغیرہ، یہ جو باتیں لکھی گئی ہے نا وہ سب ذہنی دہلان کی بنیاد پر لکھی گئی ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ شخص الزام تراشی سے کام لیتا ہے، تو ان کی بات کو یہاں نقل کر دیا گیا، تو غلطی ہو گئی ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پر یہ باتیں لکھی گئی ہے۔ تو یہ سارا کام پہلے ہو چکا ہے، سارے جوابات دیے جا چکے ہیں، پھر کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہو رہی ہے ساری باتیں؟ تو یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آدمی جب حق دشمنی پر اتر آتا ہے، حق دشمنی پر، اور اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کرتا ہے، اس سے پہلے بھی زبان کھلی تھی، میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی زبان کھلی تھی حیدرآباد کی سرزمین میں، سعودی عرب کے علماء، مشائخ جو لوگ گئے ہیں وہ تدین کو جانتے ہیں، ان کی نیکی کو جانتے ہیں، ان کے خلاف سب بکے ہوئے ہیں، درباری لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اور دوسرے جو علماء ہیں اس وقت اسلام کے نمائندہ ہوتے تھے، لیکن اس شخص نے ان کو کیا کہا؟ یہ بکے ہوئے درباری ہیں اور ان کی زبان کھلتی ہے تو حکومت کے اشارے پر کھلتی ہے، ویسے یہ زبان کھولنے والے نہیں ہیں، اور کچھ دوسرے جو بے بصیرت قسم کے لوگ ہیں جن کی زبان ہی میں سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، ان کو بڑھایا کہ ان لوگوں نے پیچھے دھکیلا اور یہ درباری آگے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا جانتی ہے کہ یہ درباری لوگ نہیں تھے، موقع آیا جب ٹوکنے کا، روکنے کا، تو انہوں نے حکومت کے خلاف زبانیں کھولی ہے اور بہت ساری غلط کارروائی حکومت کی رہی مختلف موقعوں پر، انہوں نے جواب دیا اور روکنے کی اپنی والی کوشش کی ہے۔ اب یہ اللہ کے اولیاء نیک بندے تھے، ان کے خلاف زبان کھلی، اللہ نے انتقام لیا اور آگے بڑھا دیا، محمد بن عبد الوہاب کے خلاف بھی زبان کھل گئی رحمت اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو بھی بخشا نہیں گیا کہ جن کی علمی شخصیت پر اختلاف کے باوجود پوری دنیا کا اتفاق ہے، اور ندوہ تو پھر ندوہ ہے، ابن تیمیہ اور ابن القیم کے افکار و خیالات وہاں پڑھائے جاتے ہیں، اور عقیدہ کی جو کتاب عالمیت کے سال آخر میں ہے وہ ابن القیم اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے مستفاد تیار کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انتقام ہے، انتقام کہ دشمن ولی سے دشمنی کرتے اور مرو نولی ما تولا، جدھر جا رہے ہو جاؤ، پھر ہم سمجھیں گے آگے کیا کرنے والے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ تو یہ تو ان کی باتیں تھی اور ان کی باتوں کی بنیاد پر کچھ اپنی باتیں تھی۔ اب کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ سب کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اور میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ القاعدہ کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ملزم بنایا گیا اور پھر ان کے خون کو حلال کر لیا گیا اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کی چکیوں میں مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا گیا۔ یہ ظالم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ داعش کا نام استعمال کر کے سلفیوں پر بھی مظالم کی وہی داستان دہرائی جائے اور رقم کی جائے۔ چاہنے والے کچھ چاہیں، ہم کو کیا چاہنا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو کرنا بس یہی ہے کہ ہم واقعی طور پر سلفی بن جائے، اختلافات، انتشارات کا جو ماحول ہے اس کو ختم کیجئے، اور سلفی دعوت اور جو مزاج تھا ہمارے اسلاف کا دعوت کے حوالے سے اس کا احیاء کیجئے، اس کو زندہ کیجئے۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش اس لیے ہوئی کہ اسلام کی دعوت آگے نہیں بڑھے دشمنوں کی طرف سے۔ اب یہ چاہ رہے کہ سلفی دعوت آگے نہیں بڑھے،
نہیں بڑھے، اس لیے سلفیوں کو بدنام کیا جائے اور ذہنی طور پر اتنا دبایا جائے کہ یہ بس دب کے رہ جائیں اور جو کام ان کا چل رہا تھا نا وہ کام رک جائے. اب یہ پریشان ہے جواب میں، دفاع میں، لڑنے میں، بھیڑنے میں بس. تو یہ ماحول ہم قبول نہیں کریں. ہم اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ رکھیں. اسلاف کی روایت کیا ہے؟ تو توحید کی تبلیغ ہوگی، شرک کی تردید ہوگی، اتباع سنت کی دعوت دی جائے گی اور بدعت کی مخالفت کی جائے گی. یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا ہے. ہم آج کے ماحول میں کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اس روایت کو بھلا دیا ہے. ہم شروع میں یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جو لوگ نئے اہل حدیث ہوتے تھے اور دعوت حقہ کو قبول کرتے تھے ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا. جذبے کی تکمیل کا سامان کیا ہوتا تھا؟ تو لوگوں سے باتیں کرتے، ان کو دعوت دیتے اور یہاں تک کوشش کرتے کہ چلو ہماری مسجد میں آؤ، ہماری بات سنو، ہمارے علماء سے سنو، سوال کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ایسا ماحول محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے جذبات کیا ہیں؟ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اسباب بہت سارے لیکن یہ جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. تو اور ٹھنڈا پڑ جائے، بالکل دب کر رہ جائے، دفن کر کے رکھ دیا جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ وہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ کیا کرنا ہے. اور زندگی تو کچھ کرنے میں ہے، بیٹھ کر رہنے میں نہیں ہے. دعوتی زندگی ہو یا روئے زمین پر عزت کے ساتھ جینے والی زندگی، دونوں ہماری حرکت اور ہمارے عمل کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے ہم کو کمر کس لینا چاہیے کہ ہم بنیں گے اور بنائیں گے، عمل کریں گے اور عمل کرنے کی دعوت دیں گے، توحید کو اپنائیں گے اور توحید کی دعوت کو پھیلائیں گے. ہم میں سے ہر شخص اپنی سطح پر جس حد تک کی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرنے کی ٹھان لے اور اللہ سے اس سلسلے میں مدد کا طالب رہے. اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. کہا لینصرن اللہ من ینصر، اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ توحید کو زندہ کیا جائے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. کمر کسیے، دعا کیجیے، آگے بڑھیے، کوشش کیجیے اور اللہ سے خیر کی توقع رکھیے. اللہ جو باتیں کہی گئی اگر یہ کام کی تو اسی استفادے کی توفیق مدد فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. حضرات، خطبات کا جو سلسلہ جاری تھا اس موضوع سے پہلے اس سلسلے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی. دوسرے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. پہلا شخص ہے امام عادی اور دوسرا شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. بات آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی کہ ہماری زندگی کا جو سب سے قیمتی حصہ وہ نوجوانی، کچھ کرنے، حاصل کرنے، آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا ذریعہ یہی حصہ ہوا کرتا ہے، نوجوانی کا حصہ. اس لیے امنگیں
آرزویں اس حصے میں ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی، اور عمومی طور پر بری امنگوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات نفس کی یلغار ہوتی ہے، تو یلغار سے لڑتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگانا یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور جو اس اللہ کے مطلوب کو پورا کرے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، محاسبہ کہ آپ کی نوجوانی جوانی اللہ کی عبادت میں کس حد تک گزر رہی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے دائروں میں شاید یہ سمجھ میں آتا کہ مسجد، نماز، ذکر، اذکار، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، لیکن ہماری پوری کی پوری زندگی اسلام کے دائرے میں گزرے، عبادت ہے۔ عبادت تو شریعت نے کہاں کون سا حکم دیا ہے، یہ احساس ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اور جہاں جیسا حکم ہے ویسا کیا جائے، یہ عبادت ہے، یہ شریعت۔ تو اگر ایسا کرتے تو پھر ہم مستحق ہوں گے عرش الہی کے سایہ کے۔ امت کے نوجوانوں کی اکثریت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ غیروں کی سازشوں کے شکار ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اور دوسرے ذرائع ہیں کہ جن میں دن و رات لگے رہتے، لگ کر کیا کرتے دین کی تبلیغ، علم کا حصول، ظاہر سی بات ہے نا وہ شیئرنگ چلتی ہے، تو صنف مخالف کے خلاف معاملہ کے مقابلے میں باتیں ہوتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو اکثریت کا معاملہ تو یہ ہے، ان کو اللہ صحیح کر دے، دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ نوجوان جو دینی مزاج رکھتے ہیں اور جن کے سینے میں دین کی تڑپ ہے، ان سے بات کہنی ہے مجھے کہ آپ بھی بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ہے نا، آپ کیا کرتے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں موبائل کو، آپ کیا کرتے، تو یہاں بھی دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کی اکثریت بھی کیا ہے، ٹائم پاس کرنے کے اصول پر زندگی گزار رہی ہے۔ ٹائم پاس چھوٹی موٹی بات اس میں دسیوں گھنٹے گزارے جاتے، بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا کہ رات گزر جاتی ہے، رات، اور پھر کیا ہے، فجر غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے اور کون سی تبلیغ ہے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹائم کو منظم کرنا چاہیے، اور بات سیدھی سادی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا، وہی جوانی ہے، وہی بڑھاپا ہے، اور وہی بچپن ہے، ٹائم ہی سب کچھ ہے۔ تو ٹائم ہی کا نام جوانی ہے۔ کدھر گزر رہی ہے جوانی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، منظم کیجیے، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، ایک ایک منٹ کا کدھر گزارا۔ بات ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو ہم ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بات یہ مثال کے طور پر، بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا، بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا، کئی لوگ ہیں جن کے نام ہے فلاں نے بھی کھایا، فلاں نے بھی کھایا، فلاں نے بھی کھایا، فلاں نے بھی کھایا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور ایک انداز یہ کہ سب نے کھایا، تو سب نے کھایا سے بھی مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور فلاں فلاں نام لے کر بھی مقصد حاصل ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک میں ٹائم پاس ہے اور ایک میں ٹائم کی بچت ہے۔ آپ ایسا طریقہ اپنائیے کہ کام ہو اور ٹائم کی کا بچاؤ بھی ہو۔ باتیں کر رہے بیٹھ کے، پلاننگ ہو رہی ہے لیکن پلاننگ کا کوئی حاصل نہیں کر رہا، کیا بات؟ تو ٹائم کی حفاظت کیجیے، نوجوانی کی حفاظت ہوگی، یہ عبادت میں صرف کیجیے تاکہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعز وأکبر۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔